بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے یہ ہفتہ کیسا ہوگا ٹورین کے لیے، ٹورس کے لیے، اور یہ ہفتہ ہے آپ کا 19 مئی سے لے کے 25 مئی کے درمیان ہونے کیا جا رہا ہے۔ سن آپ کے سینڈرڈ سے نکل کے آپ کے 12ویں گھر میں 21 کو آ جائے گا، لہٰذا وہ جو موجیں تھیں نا وہ تھوڑی سی کم ہو کے سن اسکیئر میں آ جائے گا، تو کام کا بوجھ آپ کے اوپر بڑھے گا، وہ آگے جا کے ایکسپلین کروں گا، مہینے کے پروگرام میں دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر یوٹیوب پہ ہیں، اور اگر آپ اس پہ کیا لیں فیس بک پہ پیج لائک کیجیے گا، ٹک ٹاک پہ فالو کیجیے گا، اور اگر اچھا لگے تو فارورڈ کر دیجیے گا۔ کمنٹس ضرور دیا کریں، کیونکہ میرے اسٹوڈنٹس میں کافی کلاسز چل رہی ہیں، اور آپ کے کمنٹس کی وجہ سے میں ان کو کافی ہوم ورک بھی دیتا ہوں اور فیڈ بیک دیتا ہوں۔ میں وہ بچوں کو رٹا نہیں لگاتا، بلکہ ان کو ریسرچ ورک میں بھیجتا ہوں کہ بھی آپ دیکھیں آج کیا ہوگا۔ اینی ہو، وہ لوگ جو یہ ہفتہ کیسا رہے گا وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک وہ ڈیلی ریسرچ ورک میں نہ دیکھیں۔ آپ کے کئی نامی گرامی جو اسٹرالوجر ہے یہ ہفتہ میں بیڈلی فیلڈ۔ اگر آپ یہ جنرل ریڈنگ ہے، اگر آپ میرے پروگرام سے ریزونیٹ نہیں کر رہے، کوئی فرق آ رہا ہے، پرابلم آ رہی ہے، تو اپنا پرسنل ہاروسکوپ بنائیے گا، اور نیچے دیا جو یوٹیوب پہ جو نمبر دیا ہوا ہے خاص طور پہ 030793259446، حمزہ سے رابطہ کریں اور اپنی ان پرسن ریڈنگ لیں۔ آن لائن بھی لے سکتے ہیں، ان پرسن بھی لے سکتے ہیں، اور جو کلاسز پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔ اینی ہو، ٹورس سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے 10ویں گھر میں۔ سٹارٹ آپ کا مون آپ کا ایکویریس میں، اور جب مون ایکویریس میں ہوتا ہے تو بندہ بہت نالجیبل حاصل کرنا ہے، ایک رکھ رکھا ہوتا ہے اپنے انٹلیکچوئل کی بیس پہ، وہ سیریس ہو کے اپنے معاملات کو نکالتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کا 10ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں ایک اچھی چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بھی 10ویں کا لارڈ 11ویں میں جاتا ہے تو بندہ بہت محنت کرتا ہے، اس کو کام کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، پھر وہ ہی ٹرائی ٹو گیٹ ہیلپ آف سبلنگز، اور اپنے انفلوئنس دوستوں کو ساتھ ملاتا ہے کہ آپ میرے ساتھ مدد کریں، ٹریڈ کریں، شراکت داری کریں، سسٹم چلانے کے لیے دوسروں کی مدد لینا، ٹریڈ پہ یقین رکھنا، مشترکہ کاروبار کرنا، یہ آپ کو اچھا لگے گا، اس طرف آپ کا رجحان کافی رہے گا۔ اور یہاں پہ 10واں گھر ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی یہاں پہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس میں بڑی اٹھان آ جائے گی، کوئی پروفٹ آ جائے گا، کوئی نیا بزنس شروع کیا وہ چڑھ جائے گا، ٹریڈ کی اس کے رزلٹ اچھے آ جائیں گے، کوئی نئی دکان، کوئی نئی مل، کوئی نیا کام، اس کی طرف بھی توجہ دیں گے، اور کوئی نہ کوئی اپنی بہتری لینے میں، اپ گریڈیشن لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، ملازمت پیشہ، تو ڈیفینیٹلی یو گیٹ گڈ نیوز ریگارڈنگ یور پروموشن، اپ گریڈیشن، یا آپ کا اچھی پوسٹنگ، یا کوئی آپ کو کہہ لیں کہ آپ کے باس کے ساتھ آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا، آپ کی کمانڈ میں اضافہ ہوگا، آپ کی ڈگنیٹی میں اضافہ ہوگا، آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو چلاتے ہوئے نظر آتے ہو۔ یہاں پہ آپ کو کافی فائدہ ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے، اور آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، والد صاحب کی طرف سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا۔ سیلف ریلائنس بہت ہوگا، نیکیاں کرتے، ٹریڈ کرتے، کامرس کرتے، پولیٹیکل پاور والے لوگ زیادہ آنریبل طریقے سے ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ اٹس اے گڈ ٹائم ایکویریس آپ کے لیے، سٹارٹ ہی ہفتے کا آپ کو فائدہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آگے پھر آپ کے 12ویں گھر میں، آپ کے 11ویں گھر میں مون، سیٹرن، راہو، اور آپ کے 11ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں، تو یہ بھی ایک اچھا۔ یہاں پہ ایک چیز تھوڑا سا خیال رکھیے گا کہ مون جو ہے نا سیٹرن کے ساتھ بھی ہے، مون راہو کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا میڈیٹر پھنسا ہوا ہے آپ کے تیسرے گھر میں، آپ کے دوسرے گھر میں جوپیٹر پھنسا ہوا ہے، اور یہ دن بنتے ہیں آپ کو یہ 21، 22، اور سن بھی وہاں پہ آ کے نیگیٹو ہو گیا، تو تھوڑا سا دباؤ کا شکار رہیں گے۔ اور جب بھی 11ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں نیگیٹو ہو
تو بہن بھائیوں کی طرف سے آپ کو پریشر آئے گا، ان کی طرف سے آپ کو فٹیک آئے گی، ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ بھیجیں گے، اور اہل خانہ آپ کے جمع کیے ہوئے پیسوں پہ نظر رکھے گا اور خرچائے گا، بے دردی سے خرچائے گا۔ آپ اپنے خاندان کے علاوہ دوسرے رشتہ دار بہن بھائیوں کی اولادوں کو بھی پالیں گے، لیکن آگے سے کوئی پازیٹیو رسپانس آپ کو ملتا ہوا نہیں آتا۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کے چلیے گا۔ یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ جب بھی مون سیٹرن کے ساتھ ہوتا ہے تو معاملات ڈیلے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں پہنچنا چاہتے ہیں، وقت پہ پہنچ نہیں سکتے، گھر سے لیٹ نکلتے، راستے میں ٹریفک بند ہو جاتی ہے، راستے میں گاڑی خراب ہو جاتی ہے، جب آگے پہنچتے وہ بندہ اٹھ کے جا چکا ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ پہنچیں گے تو ایئرپورٹ بند ملے گا، یہاں ایئرپورٹ آپ لیٹ پہنچیں گے، یہاں آگے سے فلائٹ لیٹ آئے گی، بہت لیٹ آئے گی، اور پھر آگے سے کنیکٹڈ فلائٹ بھی آپ کی۔ تو یہ 2 دن ہوں گے، یہ آپ کو اس طرح تنگ کرتے رہیں گے۔ پھر مون کیونکہ راہو کے ساتھ، پھر آپ بہت زیادہ کاورڈ بھی ہو جائیں گے، بہت زیادہ ڈپریس بھی ہوں گے، بہت تیز بھی ہوں گے، کننگ بھی ہوں گے، لحاظ نہیں کریں گے، اور دوسروں کو رونتے ہوئے، انڈر کارپٹ چلتے ہوئے، پھر کسی کا لحاظ نہیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر جب آپ زیادہ ہوں گے تو ڈپریشن میں بھی جا سکتے۔ تو اس لیے ٹرائی ٹو کیپ یور سیلف نارمل۔ بڑوں کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، آپ کے نان کا داد کا سب آپ کے ساتھ خفا ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی غلطی کریں گے جن سے، یا ان کو چھیڑ خانی کریں گے یا ان کے ساتھ چیٹ کریں گے، تو وہ آپ پکڑے جائیں گے اور کہیں گے اچھا یار یا تو سانوں چونا لا رہے ہیں۔ تو یہ چونا لگانے والا کام نہ کیجیے گا۔ میجر چینجز نظر آتی ہیں اس دن، آپ یہاں کوئی ورک پلیس سے ڈیل کریں گے، یا کوئی باہر کا سفر آتا ہے، آپ غیر ملکی سفر آئے گا، لیکن سفر بڑا تکلیف دہ ہوگا، اداس ہوگا، مجبوری کے تحت سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کے لیفٹ ایئر میں بہت شدید قسم کا پرابلم آ سکتا ہے، لیفٹ بازو پہ چوٹ لگ سکتی ہے، لہٰذا ہیسٹ میں آپ اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا، یہ نہ کہ گرتے ہوں، ٹکرے مارتے ہوں، تو اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اور کوئی وش آپ کی آتے آتے، کوئی آپ کی خواہش پوری ہوتے ہوئے رہ جائے گی، جس سے آپ کافی اپسیٹ ہو سکتے ہیں، اور بڑی بہن کے ساتھ پرابلم بڑا چل سکتا ہے۔ آپ کا اسپاؤس آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گا، وہ اگر آپ میل ہے تو آپ اپنی مسز کے ذریعے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو وہ صاف انکار کر دے گی کہ میں نہیں کرتی، نہ میرا کوئی رشتہ دار تمہارے کاموں میں آئے گا، نہ کچھ۔ تو اس قسم کی آپ کو سچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے آپ کافی ڈپریس ہونے کے چانسز ہیں، اور کوئی نہ کوئی لیٹیگیشن کیس آپ کو تنگ کر سکتا ہے، اس کو آگے لے جائیے گا۔ اور فارن ٹریولنگ جو ہے نا وہ آپ کی کافی ٹینشن والی یا ڈپریشن والی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، آپ کا 23 24 اور یہاں پہ 12ویں کا لاٹ چوتھے گھر میں، اور مارس جو ہے نا وہ آپ کے لیو چوتھے گھر میں بیٹھا ہے، اور اس نے 5ویں نظر سے آپ کا 12ویں گھر کو، ایریز کو دیکھ رہا ہے، تو مون وینس وہاں پہ بہت پازیٹیو ہو گیا۔ اور جب 12ویں کا لاٹ چوتھے میں جاتا ہے تو پہلے یہ دیکھتے ہیں، پھر آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں، پازیٹیو ایڈوائز ہی ہوگی۔ آپ اپنی مرضی جو ہے نا، اچھا جب ایسے سچویشن تھی 12واں اٹھا چوتھے میں چلے گئے، تو اپنی مرضیاں کرنا، اپنی مرضی دوسروں پہ تھوپنا، انفلوئنس کرنا، تو معاملات و واقعات آپ کو مرضی سے چلانا، اور چاہیں گے کہ فیملی اس کو قبول بھی کرے، اور امپوز کرنا، جیسے کہتے ہیں اپنے ڈیسیژن کو امپوز کرنا۔ آپ کی دوسری شادی کے چانسز بنیں گے، یا آپ آلریڈی شادی کر چکے ہیں، تو محبت فیملی اس کو بیسٹ ٹائم ہے، اس کو ڈسکلوز کر لے گا، اور محبت کی شادی کو فیملی کا حصہ بنا لیجیے گا، اس وقت کوئی آپ کو ریزسٹنس نہیں ملے گی۔ دوسرا یہاں پہ مون وینس بندہ 12واں گھر، پھر رومانٹزم آپ کے سر پہ چڑھے گا بہت زیادہ، اور کول مائنڈڈ، فیشن بڑا کریں گے، لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کریں گے، میوزک سنیں گے، موڈی ہوں گے، اور بڑی کلیور بارگیننگ کریں گے، اور ہڈن افیئرز میں بھی جانے کی کوشش کریں گے، اور رومانٹزم سر چڑھ کے بولے گا، اور فضول خرچیاں بہت ہوں گی آپ کو میں بتا دوں۔ ایکسپینڈیچر کس پہ خرچ کریں گے؟ اننیسیسری، آپ کے پاس اتنے وہ ڈریسنگ پڑی ہے، نیا ڈریس خرید لیا، نئے زیور لے لیے، نئے پرفیوم لے لیے، نئے صوفے لے لیے، نئے کارپٹ لے لیے، نئے پردے لے لیے، اس قسم کی عیاشی والے خرچے جسے کہتے ہیں لگزوریس
ایکسپینڈیچر میں آپ اپنا پیسہ ضائع کریں گے. مخفی علوم میں بھی دلچسپی ہوگی, ہڈن افیئرز میں بھی جائیں گے, فارن ٹریولنگ بھی آپ کی بڑی مزیدار قسم کی ہوگی, انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے, لبرل آؤٹ لک ہوگی, اور باہر جانے کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے. نیند بڑی اچھی آئے گی, بیڈ روم بڑا کمفرٹیبل ہوگا, بڑا اس کو آپ بنائیں گے, کسی قسم کی مینٹل وریز نہیں ہوگی. اگر آلریڈی باہر ہے نا تو وہاں پہ بھی خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آتا. تو دس از دی بیسٹ ڈے. اور اس کے بعد 25 آپ کا اسینڈنٹ میں اور پہلے کا لاٹ 12ویں گھر میں. یہ ایک تھوڑی سی نیگیٹو چیز ہے. جب پہلے کا لاٹ 12ویں گھر میں ہوتا ہے تو بندہ ضرور سے زیادہ ہو جاتا ہے اوور, اور پھر تو اس لیے تھوڑا سا محتاط رہیے گا, گھر میں رہیے گا, کوئی مشکوک حرکتیں نہیں کرنی, کوئی کک بیک میں نہیں جانا, ریسٹ کیجیے گا, نیند پوری کریے گا, نہیں تو بدنامی, کیونکہ آپ کا سن جوپیٹر کے ساتھ نیگیٹو ہو گیا, جس سے ڈیفیمنس اور بدنامی ہونے کے چانسز ہے. اور کوئی نہ کوئی آپ کے جو سینئر سٹیزن ہیں ان کا شارٹ میموری لاسز زیادہ بڑھیں گے, اور کوئی نہ کوئی دوائیاں بیماری میں کوئی وہ بھی کھاتے ہوئے نظر آتے. تو ٹورس, دس از گڈ ٹائم فار یو ایکسیپٹ کہ آپ 21-22 کو ذرا اپنا ٹائم مینجمنٹ ضرور کیجیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.